بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت بڑی رات شب 15 شعبان، ولادت باسعادت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی رات ہے۔ اٹس اے ریئلی بگ نائٹ۔ یہ 15-20 منٹ کا میرا یہ میسیج 15 شعبان کو واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان، یہ میری ٹاپک ہے۔ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان ایو، شب 15 کو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا تو ہم کو پتہ چلے کہ یہ رات کتنی رحمت کی رات ہے۔ یہ شعبان کا آخری حصہ ہے، یعنی پہلی شعبان کو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، 3 کو مولا حسین، 4 کو مولا عباس، 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام، 6 کو شہزادی علی اکبر اور 7 کو شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب اسلام۔ اس کے بعد اب یہ 15 ہی، اب 15 سے رمضان تک کوئی ایسی امپورٹنٹ نائٹس نہیں ہے۔ جیسے اب یہ پیک ہے، یہ اس سال کا 1441 ہجرہ 2021 کا یہ میرا کلپ ہے کہ واٹ ٹو ڈو آن 14 شعبان۔ اس کو ایزی مت لو۔ 15 شعبان کی رات، شب برات بھی جس کو بولتے ہیں، برات یعنی الگ کرنا۔ یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے۔ سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی کئی امپورٹنس ہے۔ میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو۔ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے، 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا۔ شب لگنے کے بعد، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیمِ شعبان کے قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گا اللہ کے پاس قربتاً اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گی یا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آج، اس لیے کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی روایت، ظہور امام کی ڈیٹ ہے۔ 4 جو ڈیٹس ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس آئے، علماء نے جس کو لکھا، جس میں عاشورے کا دن ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ 25 ذیقعد ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، اور شب قدر ماہ رمضان 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23۔ یہ 4 ڈیٹس میں یہ پہلی ڈیٹ آ رہی ہے اس سال 1441 ہجرہ کا، عاشورے کے بعد یہ پہلی ڈیٹ، سیکنڈ ڈیٹ آ رہی ہے جو ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اس رات میں ہم کو آج کی رات امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا ہے کہ کل میرا مولا ظہور کر جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت بولو کہ یار اتنے زمانے سے کر رہے اور ظہور نہیں ہو رہا، یہ بدنصیبی ہے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہم دل سے نہیں پکار رہے۔ یہ کبھی نہیں بولنا، یہ بلکہ کوشش کرنا، دعا کرنا، گریہ کرنا، الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا، تڑپ کے رونا کہ مولا کب، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو کب؟ ہر پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ کل صبح میرا مولا آ جائے۔ اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ سارے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کو ہٹا کر کل چاہے تو وہ کل اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال یہ نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں آج غسل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنی حاجات کو پیش کروں گا،
اور मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। मैं ज़्यादा लंबे गुस्ल नहीं बता रहा, 4 या 5 ज़रूर करो, इससे तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी गुस्ल कर सकते हैं आप, कि अल्लाह की बारगाह में आज की रात में दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये नियत के साथ भी कर दे, इसलिए कि गुनाह माफ़ होंगे तो रहमत आएगी, जहाँ गुनाह माफ़ होंगे वहाँ पर अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाएगी। तो गुस्ल से आप आमाल शुरू करें। उसके बाद पहला जब आप मुसल्ले पे जाएंगे तो जो पहली नमाज पढ़ेंगे, फर्स्ट नमाज, मैं जितने अमाल बता रहा, ये कोई वाजिब नहीं है, प्लीज, ये कोई वाजिब अमाल नहीं है। अगर करे तो आपका फायदा, नहीं करे तो आपका नुकसान, और कुछ नहीं। इसलिए कि 1 साल के बाद ये रात आने वाली है। पहली जो नमाज पढ़ेंगे वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की बारगाह में। क्यों करेंगे शुक्र की नमाज, क्यों पढ़ेंगे? इसलिए शुक्र की नमाज पढ़ेंगे कि अल्लाह ने तुमको ये रात दी, तुम सेहत के साथ हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर सकते, और अल्लाह ने तुमको इस काबिल किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इस रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। तो उसकी नेमतों का शुक्र, उसने सेहत दी, हेल्थ दी, और तुमको सुकून दिया कि जिसकी वजह से तुमको ये तौफीक दी कि तुम मुसल्ले पे आ सके। ये दुआ जरूर करना कि 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस काबिल किया कि आज की रात में तेरी इबादत कर सको। 2 रकात शुक्र की नमाज। उसके बाद 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना की, आज की रात नमाज जरूर पढ़ना। आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज नियत करना कि मैं 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना, नीम शाबान मौला की बर्थडे नाइट है, उसमें पढ़ना। 2 रकात सलामती इमाम की नमाज पढ़ो। जो अमाल है किताबों में, वो अमाल मैं नहीं बता रहा। जो नीम शाबान की नमाज है वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो अमाल बता रहा जो आम तौर पे किताबों में नहीं है, जो उलमा कहते हैं वो बता रहा। तीसरी नमाज आप पढ़ेंगे आज की रात, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, जो हाजत की नमाज है, जो मस्जिद जमकरान में, मस्जिद सहला में और सरदार मुक़द्दस में पढ़ी जाती है। ये नमाज 3 चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा है। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट का मसला है, आर्टरीज ब्लॉक है, तो ये नमाज रोज पढ़े, तुम्हारे आर्टरीज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, रिस्क का अगर किसी को प्रॉब्लम है, बिजनेस में, जॉब में कोई मसला है रिस्क का, तो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज है रिस्क के लिए। तीसरी चीज, ये नमाज अगर कई शादी नहीं हो रही, लड़की है या लड़का, रिश्ता नहीं आ रहा, तो रिश्ते के लिए बहुत अच्छी, शादी के लिए 40 दिन पढ़ो ये नमाज, तुम्हारे घर पर रिश्ता आएगा। उसके बाद 1000 फायदे हैं। लेकिन इस नमाज का पढ़ना कैसे? नियत करना कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। 2 रकात हाजत की इमाम ज़माना से नीम शाबान, नियत करना नीम शाबान की कुर्बतन लेना। वो पता है कि जब आप अलहम के सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़े, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोल के सूरह को कंप्लीट करो, फिर सूरह खुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह खुल हुवल्लाहु अहद 7 टाइम्स पढ़ना, 1 दफा नहीं 7 दफा। फिर रुकू में जाओ, रुकू में जाके सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 7 मरतबा। फिर सजदे में जाओ, दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स पढ़ना। एग्जैक्टली दूसरी रकअत भी ऐसी पढ़ो खुनूत के साथ। नमाज कंप्लीट होने के बाद बीवी की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ करो, मौला की सलामती, हाथों को उठा के दुआ करो। नीम शाबान का वास्ता 3 नमाजें हो गई। 3 नमाजों के बाद 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज। क्यों ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज उस दिन इंपॉर्टेंट है? अब आप सुनो कि ये रिवायत छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये रिवायत छठे इमाम से है कि इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि क्या, तो प्लीज गौर से सुनना, क्या तुम लोग आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ज़ियारत इमाम हुसैन। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि आज अपने चाहने वालों से कि क्या तुम लोग नबी आदम से लेके खातम तक, यानी मेरे जद तक 1,24,000 नाम गिनने बैठे, हमको नाम भी नहीं मालूम, 1,24,000 नबियों से, रसूलों से, उलिल अज़्म पैगंबरों से और मेरे जद से हाथ मिलाना चाहते हो, शेक हैंड करना चाहते हो, मुसाफा करना चाहते हो? लोग तो एकदम चौंक गए, चौंक के कहने लगे मौला ये कैसे पॉसिबल है कि नबी आदम 18-20 हजार साल, 18,000 ईयर्स पहले नबी आदम आए, और पूरे नबी का तो मालूम ही नहीं, जिसमें 4 उलिल अज़्म पैगंबर, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, 313 रसूल, और हमारे रसूल से, सरकार से, कि क्या तुम लोग 1,24,000 नबियों से,
جس میں 4 اولی العزم اور میرے جد ہیں. ہاتھ ملاؤ گے, مسافہ کرو گے, شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا مولا کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ امام نے کہا ہاں پاسبل ہے. کہ کیسے؟ کہ نیمے شعبان میں یہ 1,24,000 نبی, 4 اولی العزم پیغمبر میرے جد, یہ لوگ سب زیارتیں میرے جد کی زیارت, مولا حسین کی زیارت کو. کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے. اسی لیے آج نیمے شعبان کی مخصوصی ہے کربلا کی, اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ. 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی, روز عرفہ, نیمے شعبان اور 40. ہر دن مخصوصی ہے جب جائے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین. تو کب مسافہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کے لیے نیمے شعبان میں آتے ہیں. شیخ عباس خمی نے مفاتیح میں بھی لکھا, نیمے شعبان کے اعمال میں دیکھو. تو کہا جو زیارت میرے جد کی زیارت کو جائے گا بمعرفت, تو اس سے سارے نبی ہاتھ ملائیں گے. اللہ اکبر. آپ امیجن کرو سرکار سے اگر میرا مسافہ کر لوں تو میرا جسم پاک ہو جائے, میری زندگی پاک ہو جائے, میری پریشانیاں دور جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اب سوچو کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اس کے بعد راوی نے کہا مولا لیکن ہر آدمی کو تو پاسبل نہیں, حالات بدل جائے, حالات تک جیسے آج کل کے حالات ہیں. مولا کیسا ان کی زیارت کرتا؟ کرم پروردگار اور کرم مولا حسین. مولا نے کہا گھبراؤ مت, اگر نہیں جا سکتے زیارت کو میرے جد کی نیمے شعبان کو, تو اپنے اپنے گھروں سے پڑھو زیارت, اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے نیت کرو کہ نیمے شعبان کی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. تو کہا وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین میں ذریعہ مبارک کے پاس جا کے پڑھو. اللہ ہم کو ذریعہ مبارک کے پاس پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات. تو اب اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن, یو کین, 1 سال میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ, لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز ہے کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں, یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں, ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے, یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے دیکھو لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کے حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا, رب العالمین کا کرم ہو گیا. یہ کرم کی رات ہے, یہ رحم کی رات ہے. پلیز واٹ آئی ایم سیئنگ لسن. اب اس کے بعد ایک اور نماز بتاؤں گا جو تمہاری 100% ڈیسٹینی کو بدلے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. جو دوسرے اعمال ہیں وہ ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھ لیے کثرت سے, رات بھر صلوات. اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے, اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. وہ بیک بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم ہونا اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہونا, اور کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھو ہاؤ یو ول چینج یور ڈیسٹینی. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں لیکن عام طور پہ بولا نہیں پڑھائی جاتی. الحمدللہ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی میں عمل کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ عمل کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ. شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستو
کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی، یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ پھر موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا، اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں ہے. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے، کائنات کا مالک ہے، اول عقل، اول عدد ہے، اول نور ہے، جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو سردار انبیاء ہے، شافی روز محشر ہے، وہ اللہ کا رسول کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے جن کی یہ نماز ہے، جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے، اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں، ایلڈر بردر بھی ہیں، اور سمدی بھی ہیں. فرسٹ کزن کے اپنے سگے چچا زاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی. اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا ہے. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب کو. یہ تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار، جب اسلام نیا نیا آیا تھا مکے میں، 5 سال کا اسلام ہوا تھا، کافر اور مشرکین کا ظلم بڑا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ظالمین کا ظلم جب بڑا تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مکے سے ہجرت کروا کے افریقہ بھیج دیا تھا. آج جو افریقہ میں پورا اسلام ہے وہ جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ابن ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. اور وہاں پہ جناب جعفر طیار 14 ایئرز یا 15 ایئرز رہے. 14 ایئرز یا 15 ایئرز تک، 14-15 سال تک جناب جعفر طیار افریقہ میں رہے. یہاں سے پیغامات جاتے تھے، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. نماز کا حکم آیا، نماز بتائی. روزے کا حکم آیا، روزہ بتایا، بھرا. جب جناب جعفر طیار گئے تھے، اسلام مکے میں تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. میں اس کو شارٹ کروں. مدینے میں آئے، اس وقت واپس آئے کہ جب کہ اسلام کی 4 جنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. یعنی فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ احد، تھرڈ خندق. 4 جو بیٹل تھی اسلامک، جو خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مدینہ منورہ سے 170 میل کے فاصلے کے اوپر یہ خیبر آج بھی ہے، وہ فورٹ آج بھی ہے. تو اسلامی کا جب جناب جعفر طیار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب واپس آئے، ایک صلوات پڑھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب واپس آئے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول لشکر کو لے کے خیبر گیا ہوا ہے. تھوڑی دیر ریسٹ کر کے، تھوڑے دن ریسٹ کر کے جناب جعفر طیار آل دا وے ہی ٹریول فرام مدینہ منورہ ٹو خیبر. اب سنا، لک ایٹ می. جب خیبر پہنچے تو وہ وقت تھا کہ 40 دن کی شکست کے بعد، ان 40 دن کی شکست کے بعد وہ 40th ڈے تھا کہ جب میرا مولا خیبر کو فتح کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا، مرحب کو 2 حصوں میں بدلا، اور مرحب کا صاحب میری طرف دیکھو، مرحب کا سر ایک ہاتھ میں تھا امام کے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرا مولا خیبر سے ٹورڈز رسول سرکار اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. ادھر سے جناب جعفر طیار خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی آفٹر آلموسٹ 13-14 ایئرس. جعفر طیار بڑے بھائی ہے، مولا میرا چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو حق کیا. اس کے بعد جناب میرا مولا اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول انتظار کر رہا میرے مولا کا، لیکن جانتے ہیں کہ جعفر بھی ساتھ آنے والے. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جیسے ہی دونوں بھائی خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں اللہ کے رسول کے،
سرکار کھڑے ہو گئے. 40 دن کے بعد جنگ فتح, اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی تھی. مولا کو زور سے حق کیا, بھائی کو پیار کیا, اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. اور اللہ کا رسول بھی 13-14 سال کے بعد جناب جعفر طیار سے ملاقات کر رہا تھا. حق کیا, حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شولڈر پہ رکھے, رکھ کے کہا, پلیز جملے غور سے سننا, کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ خیبر کی فتح کو, کامیابی کو, وکٹری کو لے کے جا کے جناب جعفر طیار کی واپسی سے اللہ کے رسول نے ملا. کہا کس کی خوشی بناؤ, خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, جعفر میں تم کو وہ تحفہ دے رہا جو نبی آدم, پلیز جعفر وہ تحفہ, وہ گفٹ تم کو دے رہا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ نہیں دیا. اللہ نے نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ, یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہاری طرف سے دے رہا. جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا, اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی, ڈراپس آف واٹر کے مانند ہوگی, تو اللہ آج کی رات اس کی دعاؤں کو پورا کرے گا. یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ, گولڈن گفٹ ہے, گولڈن گفٹ. آج کی رات یہ نماز پڑھنا. نماز کیسے پڑھنا, تحفۃ اللہ میں اس کا طریقہ دیکھ لو, میں اس پہ نہیں بتا رہا. میں تو انشاءاللہ یہ اعمال لاس اینجلس میں بھی لائیو کر رہا, لاس اینجلس امام بارگاہ زینبیہ کے لیے, الاسر کے لیے, اور پالیتانہ گجرات کے لیے میرے لائیو آئیں گے پروگرامز یہ. لیکن آپ تحفۃ اللہ میں دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھنا, ڈونٹ مس دس پریئر, اوکے. آج کی رات کی یہ مخصوص اعمال میں سے یہ اعمال ہے کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا, کہ وہ اعمال کرے, اس کی جتنی تمہاری حاجات ہیں زمانے کے امام کے صدقے سے, مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہاری حاجات پوری ہو انشاءاللہ. تم مصلی سے اٹھو گے نہیں, اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ, تم مصلی سے اٹھو گے نہیں, تمہاری حاجات پوری ہوگی اف یو ڈو اٹ پراپرلی, ہر چیز کو چھوڑ کے. اس کے بعد آج کی رات گفٹ دینا ہے معصومین کو. یہ سب چیزیں ہوں گے. 2 رکعت اب مرحومین کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھ کے میں مرحومین کے لیے دعا کر سکتا کہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, انٹائر تمہاری فیملی, انٹائر شیعہ کمیونٹی, ان سب کے لیے 2 نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین, نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ قل ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ہو اللہ احد. دوسری رکعت میں 1 علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بی بی کی تسبیح پڑھو, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, پورا انٹائر تمہارا خاندان, سب کے لیے بہترین نماز. اس کے بعد 2 رکعت نیت کرو, 2 رکعت اور نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہدیہ میت, گفٹ کر رہی میت کو. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری سمپل. قنوت پڑھو, نماز کمپلیٹ کرو. نماز کمپلیٹ کر کے بی بی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا دو. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے کہ اگر تم نے یہ ادا کی تو تمہارے مرحومین کی گریف کے اوپر لحد پہ 70,000 رحمت کے فرشتے جائیں گے. یو کین امیجن کہ میری ماں کی لحد پہ, میرے باپ کی لحد پہ اگر 70,000 رحمت کے فرشتے گئے تو تمہارے ماں باپ کے درجات کتنے بلند ہوئیں گے اور تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں کتنی دعا دیں گے. اور اس رات اپنے مرحومین کو نہیں بولنا. بہترین اعمال میں سورہ یاسین بھی ضرور پڑھو, اور پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار آج نیمہ شعبان ہے, آج تیرے آخری حجت کی ولادت کی رات ہے, پروردگار اس سورہ کا ثواب سارے مرحومین کو دے. اور ایک جملہ غور سے سنو, سارے مرحومین کو دے. اور اگر کسی مولا کے چاہنے والے پر فشار خبر ہو رہا, پلیز غور سے سنو, یہ بولنا کہ اللہ اگر کسی مولا
کے چاہنے والے پہ یہ عذاب ہو رہا، تو آج سورہ یاسین کا واسطہ اور آج کی اس رات کا واسطہ نیمہ شعبان کی، اس کے فشار کو ختم کر کے، عید کی رات ہے، مولا کی برتھ ڈے نائٹ ہے، پروردگار ان کی برکتوں سے مومنین کے فشار کو، عذاب کو ختم کرو آج کی رات، تو رحم کر کے معاف کر دے۔ سورہ یاسین سے فشار قبر ختم ہوتا، سورہ ملک ضرور پڑھو، سورہ ملک سے بھی عذاب الہی کم ہوتا۔ نیمہ شعبان میں نیت کر کے پڑھو کہ میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا، یہ سپرے کا کام کرتا کہ پروردگار ان کی لہت پہ آج تو رحمت کو نازل کر دے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ضرور پڑھو، اس کے بعد آخری چیز دے رہا کہ حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ جب آپ لوگ اپنے مرحومین کے خبر پہ جائیں گے، اپنے مرحومین کی لہت پہ جائیں گے، تو ہر مرحوم کی لہت پہ ہر آدمی نیمہ شعبان میں، یہ ایک حساب سے مردوں کی عید بھی کہی جاتی ہے، تو قبرستانوں کو تو جاتے ہیں آپ، سیمیٹریز گریو یارڈز کو جائیں گے تو اپنے مرحوم کی ماں کی باپ کی لہت پہ کوشش کرو گے حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ آپ پوچھیں گے کہ نیمہ شعبان اور حدیث قصہ سے کیا مطلب ہے، اسی لیے میں بول رہا، آپ سنو پلیز غور سے سنو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آج نیمہ شعبان ہے، آج مردوں کی عید ہے، مردوں کو کیا چاہیے؟ آپ کا پیسہ چاہیے نہیں، آپ کی مٹھائی چاہیے نہیں، آپ کا کھانا چاہیے نہیں، کیا چاہیے ہماری مرحوم ماں کو، کیا چاہیے میرے مرحوم باپ کو؟ نیچے نہ کھانا چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈائمنڈز، نہ گولڈ، نہ پلیٹنم، کچھ نہیں چاہیے۔ واٹ دے وانٹ؟ رحمت خدا، اللہ کی مرسی، رحمت خدا، رحمت بلیسنگ آف پروردگار، یہی چاہیے نا۔ ان کا اندھیرا ختم ہو، نور آئے، گرمی ختم ہو، مثال ایئر کنڈیشن لگے، ان کو بڑے بڑے گھر ملے، رحمت خدا چاہیے۔ تو اس رات میری ریکویسٹ ہے، جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا پوری دنیا میں جہاں بھی، جب تم بیٹھو نیمہ شعبان میں اپنے باپ کی ماں کی لہت پہ، میری ریکویسٹ ہے کہ بیٹھ کے یہ سورہ پورے پڑھو، میں کسی کو منع نہیں کر رہا، یاسین پڑھو، ملک پڑھو، رحمان پڑھو، جو پڑھتے پڑھو، حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ وائی ایم سیئنگ حدیث قصہ؟ حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ 6 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے، 7 منٹ کا ہوم ورک۔ کیوں؟ آپ آج دیکھو میرا کلپ سننے کے بعد حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو، اینڈ میں کون بول رہا؟ اللہ کا رسول، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے رسول بول رہے کس کو؟ میرے مشکل کشا کو، میرے مولا کو۔ کیا بول رہے؟ اینڈ کیا ہے کہ یا علی، اللہ کا رسول بول رہے یا علی، جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی۔ وعدہ اللہ کے رسول کا ہے، امام علی سے کوئی اور وعدہ نہیں کر رہا، اللہ کا رسول وعدہ کر رہا کہ یا علی جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتوں کا گھیر لی جائے گی۔ آپ یہ بولو کہ آپ کے ایک حدیث کے ساتھ پورے قبرستان کے اوپر رحمت خدا آ جائے تو اس دن پورے قبرستان کے مردے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آئی، اب تو اس کی زندگی میں رحمت کر دے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ اتنے میرے 20-22 منٹ کا میرا کلپ ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں، بولنا تو بہت ہے۔ میرا لائیو جشن جو آ رہے آپ وہ سن لینا۔ ایک جشن آئے گا مولا کا، شب ولادت کا، ولادت کے دن بھی بامبے سے پڑھوں گا میں۔ تو آخری چیز کیا ہے کہ اس رات استغفار صلوات پڑھ کے، کثرت سے صلوات پڑھ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، ان کی سلامتی کی دعا کرنا، سب کی صحت کی دعا کرنا۔ اس کے بعد شکر کی نماز کہہ کے، فجر کی نماز is so important کہ نماز فجر سے پہلے میرا مولا دنیا میں آیا تھا، تو نماز شب اس دن ضرور پڑھو، شب نماز ضرور پڑھو، شب نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد پلیز سونا نہیں، فجر کی نماز یہی وقت تھا، نماز فجر پڑھ کے 2 رکعت شکر کی، پھر نماز پڑھنا اللہ کی۔ آپ کو میں بتا رہا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں۔ شکر کی نماز کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شکر کی، 15 شعبان کی صبح قربت اللہ پڑھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ یہ رحمت کی صبح تو نے مجھے دے دی، صحت کے ساتھ دے دی 1 سال تک، اور سارے بیماروں کی صحت کی دعا کرو، سارے حاجت مند کی، سارے پریشانی کی دعا کرو، اور یہ بولنا کہ اللہ آج تیری آخری حجت رحمت آج تیری دنیا میں آئی، آخری حجت کا واسطہ۔ اب یہ مبارکباد آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، منیمم 18 ٹائم صلوات پڑھ کے۔ مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو ضرور مبارکباد دینا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو، بابا کو
100 मरतबा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, 110 मरतबा पढ़ो, मैं मिनिमम साइज बोल रहा हूं 18 टाइम्स। पढ़ के हाथों को उठा के बोलना, बीबी नरजिस खातून मेरे मौला इमाम हसन अस्करी आपको मुबारक हो कि आपका बेटा दुनिया में है। फिर मां से मांगो, बीबी नरजिस खातून को बोलो कि आज आपके बेटे की सालगिरह है, आज आपके बेटे की बर्थडे है, प्लीज मेरी बीवी, मेरी मां, आप बच्चे के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे हम सबको सेहत के साथ रखो, और आपके बच्चे को अल्लाह सलामत रखो, आपकी सलामती, गुनाहों को माफ करवा लो, अल्लाह गुनाह कबीरा और माँ बार बार बोलना, अल्लाह गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करता जाओ, माफ करता जाओ, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए आप बेइंतहा। उसके बाद सलवात पढ़ के, इसलिए कि दोस्तों सलवात से बेहतर बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बर्थडे गिफ्ट हम अपने इमाम ज़माना को देने के लिए। मौला इमाम ज़माना को भी बर्थडे गिफ्ट देना, सलवात पढ़ के दे के बोलो मौला ये आपका तोहफा है, मौला आपकी ये बर्थडे गिफ्ट कबूल करो और रहमतें हमारे ऊपर, हमारे मरहूमीन पे बख्श दो। मजलूम बीबी ज़हरा को जरूर देना, उस रात में तुम फजर के वक्त ये इस तरह मेरे इमाम को पुकारो, या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, 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 या फरजंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी। 18 मरतबा इमाम को इस तरह पुकारो उनकी मजलूम दादी के बाद रिश्ते से, और हाथों को उठा के दुआ मांगो। फिर देखो कि बीबी तो मौला तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता, और बार बार ये दुआ करना, अल्लाह मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील कर, अल्लाह मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील कर, और हमको मौला के नासिरों में शुमार फरमा, और ऐसी नुसरत करें जैसे मौला चाहते, अपनी मर्जी की नुसरत नहीं, मौला आप जैसी नुसरत चाहते हैं वैसी करें। और ये दुआ मेरा खास जुमले सुनो कि मौला अल्लाह से दुआ करो इमाम का वास्ता देकर कि अल्लाह तू मेरे इस इमाम की मारिफत में हल्लमा इजाफा फरमा, हमको मारिफत इमाम ज़माना हल्लमाए और हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत करें। यह सबसे बड़ी ईद है दोस्तों। अब इसके बाद 15 रमजान को आने वाला है दिन, ये एक महीना इसी इमाम की बरकतों से चलोगे। ज़िया फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, एक तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करो। बस मेरा ख्वाहिश आपसे कि ये अमाल जो भी मैंने की बताए हैं कोशिश करो करने की, और ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। उसके बाद देखोगे रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर कैसे आती। मौला सलामत रखे, मौला आप सबको मुबारक करे ये 15 शाबान 1441 हिजरा 2021 इंशाअल्लाह आइंदा 1442 में जब हम करें तो अपने इमाम के साथ करें, मौला का ज़हूर हो जाए और हर बीमारी से शियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करना, और मेरे मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करना, सबकी सेहत के लिए दुआ करना। 3 मरतबा सलवात पढ़े अमाल की कबूलियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।